السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کیسٹ کا عنوان ہے بہت ہی ضروری بات۔ کیا ہے اس کیسٹ کا عنوان؟ ہے بہت ہی ضروری بات۔ تو میں اپنے سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ورکشاپ پہ جو میسیج آتے ہیں، میری نگاہ کمزور ہے، کوئی میسیج بھیجے، اور نہ ہی میں اس موبائل کو اس میں استعمال کرتا ہوں پڑھنے میں، نہ ہی اس کا نمبر دیتا ہوں کسی کو۔ ورکشاپ میں پڑھ نہیں سکتا۔ اگر کسی کو مجھ سے بات ہی کرنی ہے تو میں نے ہر کیسٹ میں نمبر دیا ہے، علاوہ اس کیسٹ کے جو ابھی بھر کے مٹا ہوں، جس کا عنوان ہے سب کی خدمت میں میری رائے اور مشورہ۔ اس میں اپنا فون نمبر دینا، اپنی پہچان بھول گیا ہوں، تو اب اس میں سب سے پہلے میں اپنی پہچان ہی بتاتا ہوں۔ میرا نام عبدالرؤف سجادہ نشیں ہے، میرا گاؤں امر پور ہے، شاہ ولی عبدالغنی ولی کا بیٹا ہوں۔ میرا ضلع بلند شہر ہے، اتر پردیش صوبہ ہے، اور میں بھارت کا رہنے والا ہوں۔ اور میرا فون نمبر جو میں نے سب کچھ دے رکھا ہے وہ یہ ہے، یعنی یہ ہے ایئرٹیل میں کرا لیا ہے، یعنی 96 75 80 49 93۔ پھر سن لو، 96 75 80 49 93۔ اگر کسی کو مجھ سے کوئی بات کرنی ہے وہ اسی فون پہ بات کرے، اور ورکشاپ پہ، اور اس میں میسیج نہ ڈالے۔ میرا طور کمزور ہے، مجھے کم نظر آتا ہے، میں کسی کا میسیج نہیں پڑھ سکتا۔ اب جن لوگوں نے میرے لیے میسیج میں دعائیں کی ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور اگر کسی نے مخالفت کی ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں، اور سبھی کے لیے دعا کرتا ہوں، آمین۔ یہ ضروری بات ہے کہ میں میسیج نہیں پڑھتا ہوں، نہ مجھ سے پڑھے جاتے ہیں۔ کب کسی مرید کی راہ دیکھوں، کب وہ آئے گا، کب وہ مجھے میسیج سناوے گا، سمجھ گئے؟ نہیں۔ ایک صاحب نے فون پہ میسیج دیا، میرے مرید نے پڑھ کے بتایا، ارے میاں یہ علم لدنی ہے، علم لدنا نہیں ہے۔ میں نے کہا اسے جواب دے دو کہ یہ لدنا لفظ جو قرآن میں ہے۔ میں نے مفتی محمود حسن صاحب جو دارالدیوبند کے سب سے بڑے وہ ہیں ماسٹرس کہیے، ان سے پوچھا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ علم لدنا ہے۔ تو اس نے جواب دیا، جب میرے مرید نے اسے بتایا تو اس نے جواب دیا، ہلو بھائی، میں اس ٹائم بھائی صاحب معافی چاہوں گا، اور آپ 1 گھنٹے بعد فون کریں۔ میں اس ٹائم کیسٹ بھر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ کون ہیں؟ میں سید مکرم بول رہا ہوں، حیدرآباد سے۔ ہاں، میں ضرور بات کروں گا، مجھے معاف کریو، اور 20 منٹ بعد فون کر لیجو، میں کیسٹ بھر رہا ہوں۔ 2 بجے کے بعد فون کرتا ہوں۔ ہاں، خدا حافظ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ہم سب ان علماء کرام کا احترام کریں جو ہمارے شریعت کے علماء ہیں، اور ہم پہ اس کا بھی احترام واجب ہو جاتا، فرض نہیں واجب ہوتا ہے۔ جن کے سینے میں قرآن ہے وہ سینے کو اپنے اندر حفاظت سے لیے ہوئے ہیں۔ ایسے سمجھیے کہ جو ہم جو پڑھتے ہیں کتاب میں، یہ کتاب جو ہے یہ بھی کتاب ہے، اور وہ جو حافظ قرآن ہے اس کا دل بھی ایک کتاب ہے، اس پر پورا قرآن لکھ گیا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بقول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد آئی ہے، اور یہ آیا ہے کہ حافظوں کی کئی پشتیں بخشی جائیں گی۔ کیوں کہ یہ اللہ کے وہ بھارکس ہیں کہ قرآن پاک کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں، اس کی حفاظت کیے ہوئے ہیں، اس کا بوجھ اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں۔ دوسرے علماء کرام جو ہیں، چاہے کسی فرقے کا ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے اہل تشیع ہو، اب یہ لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں یا جو بھی قرآن کے ترجمہ کرتے ہیں یہی ترجمہ ہے۔ ان میں ذرا سا اختلاف ہے، کسی دن میں ان کا سب کا دور کر دوں گا،
بھائی یہ جو ترجمہ کرتے ہیں علماء کرام وہی ترجمہ صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہم سب کے لیے بھیجا ہے اور اس قاعدے سے بھیجا ہے کہ ہم سب سمجھ سکیں۔ اگر ہم کسی کے بہکاوے میں آ جائیں، نہیں باطنی معنی اور ہیں ظاہری معنی اور ہیں، تو ہم قرآن پاک سے فائدہ نہ اٹھا سکیں گے، اور اگر ہم نے عالم باعمل ڈھونڈا تو ہم محروم رہ جائیں گے۔ فرمایا شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر آپ عامل عالم باعمل ڈھونڈیں گے تو علم سے محروم رہ جائیں گے۔ ہندی دوہرا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کیچ میں پڑا ہوا سونے کا سکہ نہیں چھوڑ سکتے، ایسی کوئی بھی برا آدمی ہے اس کی بھلائی لے لو اور اس کی برائی کو چھوڑ دو۔ آپ کو کسی آدمی سے نفرت کرنی نہیں ہے، کیونکہ جو بھی آدمی جس سبھاؤ کا ہے، جس عادت کا، وہ عادت اس کی اللہ ہی نے بنائی ہے، اور وہ کسی کام کے لیے آیا ہے، چاہے وہ کفر کرنے کے لیے آیا ہے، چاہے ایمان کے لیے لایا ہے، چاہے لوگوں کی ترقی کے لیے آیا ہے، چاہے آبادی کے لیے آیا ہے، چاہے وہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ سنا جی، تو ہمارا فرض یہ ہے علماء کرام کا احترام کریں، چاہے علماء کرام دیوبندی ہو، چاہے علماء کرام بریلوی ہو، چاہے علماء کرام اہل حدیث ہو، چاہے علماء کرام اہل تشیع ہو۔ بہرحال یہ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں اور لوگوں کی زندگی بنانے کے لیے سب کی زبانوں میں ترجمہ کرتے ہیں، اور جب یہ سب کی زبانوں میں ترجمہ کرتے ہیں تو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور آپ کہہ دیں وہ ظاہر معنی اور ہے باطنی اور ہے، تو بتاؤ لوگ تو چکر میں پڑ جائیں گے۔ اس وجہ سے کسی کو شک میں نہیں ڈالنا چاہیے، قرآن کے وہی معنی ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ رہی بات یہ قرآن کے لیے سارے علماء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن علم کا دریا ہے، کوئی علم ایسا کائنات کا ایسا نہیں ہے جو قرآن پاک میں نہ ہو۔ اب انسان کا قصور ہے عقول اعلیٰ قدر ہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ آیت ہے جس کا مطلب یہ ہے قرآن پاک عقل مندوں کے لیے ہے، دوسرا یہ ہے لوگوں سے بات کرو عقول اعلیٰ قدر ہی ان کی عقل کے موافق۔ سنا جی، تو یہ قرآن پاک ایسا دریا ہے کہ اس میں سارے علوم موجود ہیں، ہر طرح کی معلومات ہے، یہ غیبی علم ہے، یہ پوری دنیا کا علم ہے، پوری آخرت کا علم ہے۔ آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں یوم الدین، یوم الدین کہتے ہیں آخرت کو، آخرت میں جتنی چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا وہ ساری دنیا میں موجود ہیں گی، تو جسے آخرت کا علم ہو گیا اسے دنیا کا بھی سارا علم ہو گیا، اور اس کے اندر بڑے بڑے ہر وہ بات قرآن میں موجود ہے کہ سائنس ابھی وہاں پہنچا بھی نہیں۔ فرصت ملے گا تو میں ٹیکنالوجی اور سائنس کو فیل کر دوں گا، قرآن پاک کے آگے اب بھی ثابت کر دوں گا، مگر یہ وقت وہ نہیں ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ آپ علماء کرام کا ادب کریں، احترام کریں، اور یہ آپس میں نمٹ لیں گے۔ اگر کہیں تھوڑی ترجمے میں جیسے گڑبڑ ہوگی، جیسے مثال کے طور پر کسی نے کہہ دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تو کسی نے کہہ دیا رسول اللہ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو کسی نے کہہ دیا کچھ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آیت جو ہے قرآن پاک کی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ معرفت کے لیے بیٹھ ہوئے تھے، لفظ جہاد کے لیے بیٹھ ہوئے تھے، نہ کہ وہ جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پیڑ کے تلے ہوئے تھے۔ سنا جی، تو یہ غلط فہمی ہے میں بھی دور کر دوں گا اور یہ آپس میں خود دور کر لیں گے۔ تو آپ کو علماء کرام سے اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے اسی آیت کا ایک صاحب نے ترجمہ کر دیا کہ تمہارے اگلوں کے اور پچھلوں کے۔ ارے بھائی قرآن پاک میں جہاں ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر آیا ہے وہاں تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ مشرک کہتے ہیں نصف کو، اور ہم نے پاک کر دیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آپ کی آل مبارک امام مہدی تک پاک کر دی گئی، اور ابراہیم خلیل اللہ سے لے کے اسماعیل السلام سے لے کے حضرت ابو طالب تک، اور حضرت عبد المطلب تک، حضرت طالب تک یہ پاک کر دیے گئے۔ اب یہ لوگ جو رسول اللہ سے مخالفت رکھتے ہیں وہ عالم نہیں ہیں، وہ رسول اللہ سے قدر رکھنے کو ان کے چچا وغیرہ کی برائی کرتے ہیں، جبکہ آپ کی قربانی تھی۔ میں وہ راز بتاتا ہوں کہ آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے تھے۔
قریش کا خیال یہ تھا کہ اس نے اپنے بھتیجے کو کھڑا کر دیا تاکہ کیا کہیں اس کے خاندان کا نام ہو۔ اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کلمے کے قائل تھے، آپ رسول اللہ کے قائل تھے، آپ اللہ کو مانتے تھے، آپ جی جان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے، لیکن منافقوں کو یہ بہانہ مل جاتا، ابے دیکھ لو کلمہ پڑھ لیا محمد کا، سارے خلاف ہو جاتے رسول اللہ سے۔ اس لیے وہ ایک راز تھا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے اتنی قربانیاں دی ہیں کسی اصحاب کے بس کی نہ تھی، یعنی جو قربانیاں حضرت ابو طالب نے دی ہیں، ارے یار وہ تو صحابہ، یہاں تک کہ شیر خدا نے بھی نہیں دی۔ آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ جس وقت آپ کے ساتھ عبد المطلب گھاٹی میں سارے محصور تھا خاندان، اور آپ پر ایمان بھی نہیں لائے تھے، 150 تو بچے مر گئے تھے بھوکے پیاسے، ایسے ڈٹ گئے تھے سب کے سامنے۔ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کے چچا سے بیر وہی رکھتے ہیں جنہیں خود دین اسلام سے اور اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ اس بات کی احتیاط رکھیں، یہ بات بہت ضروری ہے۔ کیا ہے ضروری؟ بھائی آپ کے آبا و اجداد سے۔ اچھا واقعہ کیا ہے؟ یعنی بنی اسرائیل میں زیادہ نبی کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کرا اور ان پہ ظلم کرے، اور کوئی بھی بنی اسرائیل میں ایسا نہیں تھا جو ایک آدمی کو مانتا۔ مگر ہمارے سرکار کا جو خاندان ہے، ایک ہی متولی اسماعیل علیہ السلام تھے، اور ان کے بعد میں عبد المطلب تک ایک ہی متولی خانہ کعبہ کا رہا، جو ایک سجادے کا، ایک خانقاہ کا رتبہ رکھتا تھا، اور انہیں سب ہی مانتے چلے آئے۔ اس لیے جب سب انہیں مانتے چلے آئے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نبی بھیجنے کی ضرورت نہ پڑی۔ اب جب لوگ خلاف ہوئے تو اللہ نے انہی میں ایک نبی بھیج دیا، محمد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ بنی اسرائیل میں بار بار نبی اسی لیے آئے کہ کسی نے کسی نبی کو مانا نہیں، کسی کو اپنے ایک کو بڑا بنایا نہیں۔ آگے سمجھ میں؟ ارے بھائی بیت المقدس ہے، جو ہیکل سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کا بھی کوئی خاص متولی ان میں نہ رہا، کبھی عیسائی تو کبھی یہودی تو کبھی مسلمان، یہ ہوتا رہا۔ تو میرے بھائیوں، میرے لیے ضروری یہ ہے کہ علماء کرام کا احترام کریں، چاہے وہ علماء کرام دیوبندی ہو، چاہے وہ علماء کرام بریلوی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے اہل تشیع ہو، یہ اپنا معاملہ آپس میں آپ نمٹا لیں گے، لیکن قرآن پاک میں جو شرعی حکم ہے، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، حج کا طریقہ، حرام حلال، تو یہ سبھی کو بتا ہی دیتے ہیں، جو آپ سب تک آ جاتا ہے، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے اہل تشیع ہوں۔ ارے بھائی بری بات کو تو سبھی بری سمجھتے ہیں۔ جیسے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور قرآن میں فرمایا کلو قوم ہاد، ہم نے ہر کہیں سمجھانے والے بھیجے ہیں۔ آپ کسی بھی مذہب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر ایک میں بری بات ہے بری، اور اچھی اچھی ہے، سب میں رواج ہے۔ تو آپ اس چکر میں نہ پڑیں، کوئی آپ کو بہکاوے تو آپ بہکائے میں نہ آئیں۔ قرآن کے وہی معنی ہیں، سمجھنے کا قصور ہے۔ آپ جب قرآن کو بار بار پڑھیں گے اور غور فکر کریں گے، اور اللہ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کو سمجھ دینا۔ اگر آپ قرآن سے معرفت کی باتیں، روحانیت کی ڈھونڈنے کی تو وہ بھی مل جائیں گی، آپ شریعت کی باتیں ملیں گے تو وہ بھی مل جائے گی۔ اگر آپ میں قرآن میں برائی تلاش کریں گے تو وہ بھی مل جائے گی، کیونکہ لوگ قرآن میں یہی نظر سے لاؤ اس کی برائی ڈھونڈ لیں۔ آپ جس چیز میں بھی برائی ڈھونڈنا چاہیں گے برائی مل جائے گی۔ اللہ میں تو پھر نکالے دے رہے ہیں لوگ بات۔ آپ جس چیز میں بھلائی دیکھنا چاہیں گے بھلائی مل جائے گی۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے برائی اور بھلائی دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ اچھا آپ سنیے قرآن پاک کا معاملہ۔ قرآن پاک کے اندر حرف مقطعات ہیں، اور میں نے قریب سبھی سے یہ کہا ہے کہ کوئی اس کے معنی بتانے کی یا بنانے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے پیچھے مصلحت یہ تھی، الف لام میم میں 3 الفاظ ہیں، ایک لفظ ہے جنہیں کتنے نام بنے، الف سے اللہ بھی بنا ہے، ابو لہب بھی بنا ہے، ابو جہل بھی بنا ہے، الف سے تو بہت کچھ بن جاتا۔ اگر آپ اس کے بارے میں لب کھولتے تو کافی طرح طرح کے اعتراض کرتے، اس لیے آپ نے پردہ رکھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہیں حرف مقطعات، کسی پر فرض نہیں علاوہ رسول اللہ کے۔ یہ اللہ کا وہ حکم ہے جو آپ ہی کے کرنے کو کہا جا رہا ہے
کسی بندے میں ایسی طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ حکم صادر کرتا جو حرف مقطعات میں ہے۔ میں آپ کو حرف مقطعات کے معنی نہیں بتا رہا، کبھی آپ بھول میں پڑ جائیں۔ یہ جو اللہ کا قرآن ہے، اس کا پہلا نام ہے کتاب مجید، یعنی پوری کتاب کا نام ہے کتاب اللہ۔ اب اس کے مضمون ہیں 29، تو ہر مضمون کا پہلے عنوان ہے۔ ایک مضمون کا عنوان ہے الف لام میم، تو کسی موضوع کا عنوان ہے کاف عین صاد، تو کسی کا عنوان ہے ہاں میم عین سین قاف۔ لیکن قاف کا عنوان کیا ہے؟ قرآن، یعنی قاف جو لکھا گیا یہ عنوان ہے قرآن پاک کا۔ اور اب قرآن میں آگے کو اس کی تفسیر ہے۔ سارا واقعہ قاف سے جو اشارہ قاف سے قاف نہیں ہے، قاف سے قرآن ہے۔ اب یعنی قرآن کے مضمون کا سرخی کیا ہے؟ قاف۔ اب اس میں سارا ذکر کس کا ہے؟ قرآن پاک کا، یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ اچھا، اب قرآن سے بھی آگے ایک بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ بھی ایک قرآن ہے۔ الحجر کی صورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں 7 آیتیں بطور وظیفے کے دی، اور یہ اعلیٰ قرآن ہے۔ کوئی بھی کسی بھی مولوی سے کسی متنبہ پڑھوا کر سن لیجیے ساری امت، یعنی اللہ تعالیٰ اجہر کے پارے میں ارشاد فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بطور وظیفہ 7 آیتیں دی ہیں، اور یہ ہے اعلیٰ قرآن۔ تو قاف سے قرآن کا ذکر ہے، اور قرآن کے معنی قریب کے، یعنی قرآن کے معنی کیا ہیں؟ قریب، اور اعلیٰ قرآن کے معنی اور بھی قریب۔ تو یہ آپ کی سورۃ سبا ہے، یہ آپ کی الحمد شریف ہے۔ اور دیکھیے، میں نے بار بار یہ بھی بتایا ہے لوگوں کو کہ بھائی حافظ میں تو چاہے آپ رٹے 1000 بار، اللہ ناراض نہیں ہوتا، اور نہ ہی آپ کو ہر حرف پہ 20 نیکیوں کا ثواب ملے۔ لیکن جب آپ پڑھ چکتے ہیں تو ایک حرف کے بدلے میں آپ کو 10، سننے والے کو 20 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ یہ فرمان رسول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، آپ اگر کسی سورت کو 25-30 بار پڑھتے ہیں تو اللہ بور ہو جاتا ہے، اور اس کے عمل کرنے والے جو بڑے بڑے بزرگوں کا نام لکھ کے کتابیں چھاپتے ہیں، اور لوگ ان کے عمل کر کے پا کر دیوانے ہو جاتے ہیں، ہم ان سے روک رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ، آپ جب قرآن پاک کی سورت ایک بار پڑھتے ہیں تو خوش ہوتا، اور جب دوبارہ پڑھتے ہیں تو بہت خوش ہوتا، اور جب تبارہ پڑھتے ہیں تو آپ کو انعام سے نوازتا ہے۔ انعام یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں، جس نے قل هو اللہ شریف 3 بار پڑھا، اللہ اسے پورے قرآن کا ثواب دے گا۔ اور کیا کرے اللہ؟ جو آیت الکرسی پڑھے گا 2 کا دے گا، اور جو کیا کہیں۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعاموں سے آپ کو نوازا ہے، سمجھ گئے؟ اگر علم شریف آپ پڑھیں گے پوری سورہ فاتحہ، تو اس میں آپ کو 1.5 یا 2 قرآنوں کا ثواب ملے گا۔ آیت الکرسی پڑھیں گے تو اور اس سے بھی آگے ثواب ملے گا، مگر 3 بار آگے پڑھیں گے اللہ کو بور کریں گے۔ اللہ نے اپنے موکل لگا رکھے ہیں، اللہ ان موکلوں کے ذریعے سے آپ کو روکے گا۔ اگر آپ نیک ہیں تو آپ سے کہے جائے گا کہ بھیا 3 بار پڑھ لیجو، اور اگر آپ بد ہیں تو آپ کو پاگل، دیوانہ اور برباد کر کے موکل چلا جائے گا۔ اس لیے میں ہر کسی سے کہتا ہوں کہ زیادہ لمبے وظیفوں سے پرہیز رکھیں، لیکن درود پاک آپ کتنا بھی پڑھیں اللہ کبھی بور نہیں ہوتا۔ بھائی آپ کے پاس کوئی آئے، اب آپ کا نام رفیق ہے، ایک بار کہو گے رفیق، کہے گا ہاں، پھر کہو گے رفیق، ارے بھائی کیا بات ہے، پھر کہو گے رفیق، ابے یار کچھ کہہ رہا نہیں کہہ رہا، اور جو رفیق رفیق کرتے رہو گے وہ بور ہو جائے گا آپ سے۔ ایسے اللہ تعالیٰ زیادہ سے بور ہو جاتا ہے، اللہ بور کا ایسا نہیں ہوتا، یاد سے۔ اگر آپ کے پاس آپ کی معاشرے کا کوئی پیغام لائے تو آپ ساری رات یوں پوچھتے رہیں گے اور کیا کہا تھا، اور کیا کہا تھا، اور کیا کہا تھا، اور جی نہیں بھرنا۔ تو ایسے ہی محبوب خدا پہ درود پاک پڑھنے سے اللہ خوش ہوتا۔ دیکھوں میں دم، تم کتنے پڑھنے والے ہو، پڑھو نا درود۔
पढ़ो दरूद पढ़ो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके हाल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब सुनिए कुरान पाक का मामला। यानी कुरान पाक की तर्ज़ें दो हैं। एक तो ये है कुरान में जितने भी मज़मून हैं उन मज़मून की सुर्खियाँ हैं हरफ़े मुक़त्तआत। क्या कहा मैंने? यानी कुरान पाक में जितने मज़ामीन हैं उनकी सुर्खियाँ हैं। किसी की अलिफ लाम मीम, किसी की काफ अंसार, किसी की हा मीम सार, किसी की तवा, किसी की अलिफ लाम रा, वगैरह 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 वगैरह। अच्छा, एक बात और आपको बताने को जा रहा हूँ। बाखुदा आप ये ना समझें कि मैं अलिफ लाम मीम के मायने बता रहा हूँ। मैं खुद मने कर रहा हूँ और मैं जो कुछ बता रहा हूँ आप ये समझना कि अल्लाह उससे भी आगे और बेहतर जानता। तो सुनो मैंने बताया ये मुक़त्तआत जो हैं अल्लाह की तरफ से रसूलुल्लाह पर फ़र्ज़ है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला फ़र्ज़ करता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलिफ पहले अल्लाह की हम्द बयान करो, नंबर 2 लाम, फिर उन बातों से लोगों को रोको जो गैर खुदा की परस्तिश करते हैं। कहो अल्लाह वहदहू ला शरीका लह, फिर उसके बाद में अल्लाह ताला फरमाता है मोहम्मद कहो सबसे कि मैं मोहम्मद हूँ अल्लाह का रसूल और हिदायत करो। तो ये बात रसूलुल्लाह पे फ़र्ज़ है, किसी पे फ़र्ज़ नहीं कि वो ये कहे कि मैं रसूल हूँ। अरे भाई ये दावा तो अल्लाह ने जब हुक्म दिया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ही करेंगे। अरे भाई मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इसी तर्ज के ऊपर जितने उलमाए कराम हैं अपनी तर्ज गुफ्तगू शुरू यहाँ से करते हैं। खूब गौर कर लो, जब भी किसी मौलवी का सुनने जाओ, जब कभी उलमा का, तो सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करता, उसके बाद में उन बातों को मने करता है जो मने हैं, और फिर कहता है मोहम्मद रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद आगे करता है। मतलब यह है अमल तो सारे ही उलमाए कराम करते हैं और हम तुम सब, लेकिन हम जानते नहीं हैं। बाखुदा आप ये ना समझ लें कि मैं अलिफ लाम मीम के मुक़त्तआत के मायने बता रहा हूँ। मैं तो यही कहता हूँ अल्लाह ही बेहतर जानता। यूँ तो आप यूँ भी कह सकते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हो गया अलिफ लाम मीम। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने ये दावा नहीं कर रहा कि मैं मुक़त्तआत के मायने बता रहा हूँ। अल्लाह के हुक्म से आपको समझाने के लिए मिसालें मैं हर मुक़त्तआत की दे दूँगा, मगर फिर बाद में यही कहूँगा आपसे कि भाई बेहतर अल्लाह ही जानता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर काफ है, तो इरशाद बारी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जब भी कलाम करो, काफ यानी जब भी कलाम करो, अलिफ अल्लाह की पाकी बयान करो, या यानी जब भी मुखातिब हो, या कहते हैं अरबी मुखातिब करने को, जब भी मुखातिब हो लोगों से या मजमा आम से, ऐन बाऐन ही वो कहो जो बात है, वो कहो जो हमने तुम पे भेजी है। सुना जी, काफा या ऐन स्वाद, और यही सच है, और हक में कायम रहो। ये मैं मायने नहीं बता रहा, ये आपको बतौर मिसाल के कह रहा हूँ। कभी कोई सुनकर कह दे और जा रहे तो उसके काफा इंसात के मायने बता दिए। अरे भाई मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब इसी मजमून के हिसाब से सब उलमाए कराम करते हैं। क्या करते हैं? जब भी वो कलाम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, जब भी वो कलाम करते हैं तो अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हैं, और फिर कहते हैं सिवा अल्लाह के कोई बात के काबिल नहीं है, और फिर कहते हैं मोहम्मद रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर उसके बाद में कुरान से साबित करते हैं, बायनी यही बात है, आयतें पढ़ के लोगों को सुनाते हैं। करते सब ऐसा ही हैं, मगर क्या बात है जानते नहीं हैं। यानी सारे जितने उलमाए दीन हैं हरफ़े मुक़त्तआत की तालीम के हिसाब से ही अपनी तकरीरें बयान करते हैं। आ गया समझ में? लेकिन क्या बात है, वो ये नहीं जानते। अच्छा, बाखुदा आप यूँ ना कहें कि मैंने काफ़ी अंसवात के मायने बना दिए। अरे भाई मैंने तो मिसाल देकर समझाया है। काफ यानी देखो मिसाल करो, यानी हुक्म हो रहा है आप पे, आप जब भी कलाम करें, हाँ अल्लाह की हम्द बयान करें। अलिफ काफ जब भी कलाम करें, हाँ बयान करें हम्द किसकी? अलिफ अल्लाह की। या जब भी मुखातिब हो ऐन बाऐन ही बात कहें, या वो कहें जो हमने आप पे वही की है,
کمتی بڑھتی نہ کریں اور حق پہ قائم رہیں اور سواد بس یہی سچائی ہے. آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. لیکن میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ما کاف ہے سواد کے آپ کو معنی بتا رہا ہوں، نہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہی معنی ہیں. بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کاف یا سواد کے کیا معنی ہیں. میں تو اتنا بتا رہا ہوں قرآن پاک میں جتنے مضمون ہیں ان کے عنوان ہیں حرف مقطعات. کیا قرآن پاک میں جتنے مضمون ہیں ان کے عنوان ہیں حرف مقطعات. جیسے دہلی یہ عنوان ہے. اب آگے وہ کھولا کہ دہلی کا اتنا رقبہ ہے، دہلی میں اتنی سڑکیں ہیں، دہلی میں اتنے انسان ہیں، دہلی میں اتنے ڈھور ہیں، دہلی میں اتنے بجلی پمپ ہیں. اب آگے کو تفصیل شروع ہو گئی. نہیں، عنوان کیا ہے؟ دہلی. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ جیسے میرا نام رؤف ہے، عبدالرؤف، یہ عنوان. ارے بھائی خلیفہ جی کا بیٹا ہے، احمد پور میں رہتا ہے، اتنی زمین ہے، ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے ویسا. تو یہ جو حرف مقطعات ہیں جو قرآن میں مضمون ہیں ان کے وہ ہیں عنوانات. کیا سمجھے؟ یعنی سرخیاں. اس سے آگے میں نہیں کہتا. اچھا بھیا بات کرتے کہتے بھول گیا. ضروری باتیں تو بہت سی ہیں. آپ اسے ضروری بات کو نمبر 1 سمجھ لو. اب جو بہت ضروری بات ہوگی جو آگے بتاؤں گا اسے کہوں گا نمبر 2. آپ سب کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے اور سب سے دعا چاہتا ہوں اور جو غلطی ہے اسے سب معاف کر دیں. اب میں اپنا پتہ بتاتا ہوں. میں ناچیز عبدالرؤف بن عبدالغنی ولی، امرپور، بارہ بستی، ضلع بلند شہر، اتر پردیش، بھارت. آپ کی سمجھ میں. اب فون نمبر یہ ہے میرا 96 75 80 49 93. آپ چاہے سے رابطہ کر سکتے ہیں. مگر ایک بات کا خیال رہے، میں یہ نہیں کہتا آپ سب میں بات کرتا ہوں. ارے بھائی 50 سال سے میں تمہارے سب کے لیے 11 بجے تک سب انسانوں کے لیے دعا میں مصروف رہتا ہوں. اس وقت میں کسی سے کلام نہیں کرتا ہوں. تو برائے خدا آپ 11 بجے دن کے ہمارے وقت کے حساب سے، کوئی کہیں بھی ہو دنیا میں، ہندوستان کے وقت کے حساب سے 11 بجے سے بعد میں 5:30 بجے تک آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. اب یہ آپ کا مقدر ہے کس سے میرا فون ملتا ہے اور کس سے نہیں ملتا. صبر سے کام کریں. مجھ سے بات کرنی ہے تو بار بار فون کرتے رہیں. میری طرف سے سب کی خدمت بابرکت میں دعائیں اور سلام. اور آپ بھی اس غریب بوڑھے آدمی پہ ترس کھائیں اور میرے حق میں دعائیں کرائیں. اور میں اپنی پہچان ایک بار بتا دی، ذاتی دوسری بار بتا رہا ہوں. میری پہچان ہے کل انسانوں میں سب سے ناقص اور بدتر اور برا انسان. کیا کہا؟ جتنے دنیا میں انسان ہیں سب انسانوں سے بدتر اور برا اور ناقص انسان. یہ رؤف سجادے کی پہچان. دوسری بات، جتنے مسلمان ہیں دنیا میں سب مسلمانوں سے ناقص اور بدتر مسلمان. میں اس سے آگے نہیں ہو سکتا، کم تو ہو سکتا ہوں. دوسری پہچان ہے میری، محمد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے عالم ہوں گے جو بے عمل ہوں گے. تیسری پہچان ہے میری، عالم بے عمل. کیا پہچان ہے تیسری؟ عالم بے عمل. جانتا تو ہوں مگر میں اس پر عمل پیرا نہیں ہوں. اور فرمایا شیر خدا نے، اگر آپ عالم با عمل ڈھونڈیں گے تو علم سے محروم رہ جائیں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.